إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 11 جون 2016 کو 5 اور 6 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات میں اور ہفتے کے دن ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پارہ نمبر 17 کا آغاز ہی سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب ویسے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے لیے تھا کہ ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چند سالوں ہی میں مسلمانوں کو غالب فرمانا تھا، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر دھمکیاں موجود ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو غلبہ نصیب ہوگا مشرکین عرب کے اوپر۔ تو لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ان کی جو پکڑ کا وقت ہے، حساب کا وقت ہے، وہ قریب ہے، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور تعویل عام کے اعتبار سے پوری انسانیت کی یہی حالت ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مر جائے گا تو جاگ اٹھے گا، کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی۔ جس طرح کہ انسان سوتے میں جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا شکر ہے یہ تو خواب ہی تھا، اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان سویا ہوا ہے، اس دنیا کی زندگی میں غافل ہے، جیسے ہی مرے گا اگر تو اس نے اچھی زندگی دنیا میں گزاری ہے، گاڈ کو رسپانس کیا ہے، اللہ اور اس کے محبوب عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے، پھر تو کہے گا شکر الحمدللہ یہی اصل زندگی تھی۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی کیفیت میں زندگی گزری، پھر تو انسان پچھتائے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں ہے، اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، کوئی بھی تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، کہ وہ اسے سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، لیکن وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کیجول لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو کیجول لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مشرکین عرب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے عرصے سے قرآن سن رہے تھے، اور حالت اب یہ ہو گئی تھی بجائے وہ بات کو سیریس لینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کو یہ پہلے رکوع کے اندر یہ اندازہ ہو جائے گا
اور اس سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہے. اس میں پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی اور کئی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ انہیں دعوت و تبلیغ کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی صورت کا پھر کنکلوژن جو ہے وہ اس مشہور آیت پہ ہوگا جو سورۃ الانبیاء کی ہی آیت نمبر 107 ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. یہ تمام جہانوں کے لیے تو ہم اردو میں ایسے ترجمہ کرتے ہیں, عربی میں اس کی صحیح ٹرانسلیشن جو اردو لنگوسٹک کے اعتبار سے بنتی ہے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے. اور اگر تمام جہانوں کے لیے تو اس جہان سے مراد جیسے کہ انسانوں کی ایک کمیونٹی ہے, اسی طریقے سے جانوروں کی ایک کمیونٹی ہے, اسی طریقے سے پودوں کی ایک کمیونٹی ہے, پھر ان کی بھی آگے سپیشیز 20 لاکھ کے قریب مخلوقات تو اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں. تو یہ 20 لاکھ جہان ہے, ہر ایک جاندار جو ہے وہ اس کی ایک پوری ایک زندگی ہے. پرندے ہیں, ان کا پورا الگ سے ایک نظام ہے, اسی طریقے سے چیونٹیاں ہیں, ان کی علیحدہ سے ایک کمیونٹی ہے. یہ سارے کے سارے جہان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر ان کے لیے بھیجا گیا, اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا. اور یہ کسی شخص کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے موت سے پہلے اس کی آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے انہیں آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے جو کہ آگ پر گر رہے ہیں. جیسے یہ پتنگے ہوتے ہیں, یہ آگ کے اوپر گرتے ہیں, بلب کے اوپر گرتے ہیں, اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر تمہیں اس آگ سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مراد یہ کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ بچ جاؤ اس دن سے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کیے ہوئے اعمال کی پرسش فرمانی ہے. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, یہ سب سے سیریس چیز ہے اس کائنات میں جو انسان کو لینی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق وہ اڑاتے تھے, تو اسی کا ذکر ہے, ما یأتیہم من ذکر من ربہم, کوئی بھی تازہ نصیحت نہیں آتی تمہارے رب کی طرف سے, محدثن جو تازہ ہے, الا استمعوہ, مگر یہ کہ وہ اسے سن تو رہے ہوتے ہیں, وہم یلعبون, لیکن وہ اپنے کھیل میں بغل ہوتے ہیں, کیجول لیتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ دھمکیاں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ڈر جاؤ آخرت کے دن کا عذاب, پھر دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا, جیسا کہ قوم نوح پر, قوم لوط پر, قوم عاد کے اوپر, ان قوموں پر عذاب آیا, تم پر بھی عذاب آ جائے گا. آیا تو کوئی نہیں ہے. لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, واسروا النجوی, اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, الذین ظلموا, جبکہ یہ ظالم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, هل ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یعنی اگر کسی شخص کے دل میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی گھر کر جاتی ہے تو اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ عام انسان ہی تو ہے, اس کی بات کو سیریس لینے کی کوشش مت کرو. آج بھی اسی طریقے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں اور کسی کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہمارا مکتبہ فکر یا ہمارا اسکول آف تھاٹ چھوڑنے لگا ہے, تو وہ فوراً اس کو اس طرف توجہ دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا کون سا کل کا چھوکرا ہے, یہ کون سی ایسی بات ہے. سیم یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ اس وقت یہودیوں کے قلعوں میں 60 70 80 سال کے یہودی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو چند سالوں کے ایک نوجوان کی سی تھی, تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں, الذین ظلموا, اور یہ ظالم کہتے ہیں, هل ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپیشیز تو انسان ہی تھے, ان کو تو یہی نظر آتا تھا کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں, ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں, ان کا بھی ایک ناک ہے, ہمارا بھی ایک ناک ہے, ان کے بھی 2 کان ہیں, ہمارے بھی 2 کان ہیں, ان کی بھی جو 2 پاؤں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, ہم بھی اسی, دیکھنے میں تو ایک انسان ہی ہے. لیکن وہ اس فرق کو بھول جاتے تھے کہ وہ ہے تو اسپیشیز میں انسان ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو نمائندہ بن کے آئے ہیں دنیا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریفرنس سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, تو اس سے مراد آپ کی اسپیشیز ہوتی ہے. ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ, آپ کی جو نوع ہے وہ انسانی ہے, لیکن مرتبے میں کسی بھی انسان کیا کسی فرشتے کو, کسی جن کو کوئی نسبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتی تھی. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں, جب کبھی بھی پیغمبروں نے دعوت اٹھائی تو ان کے مخالفین نے کہا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے. اب یہ اتنا بڑا اعتراض تھا, اگر انسان نہ آتا تب بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے, یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے تو انہوں نے اعتراض کر دینا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا دیتے. اب چونکہ انسان آباد ہے, انسانوں میں سے ہی پیغمبر ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کرنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے, اسے کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے, نیند کس چیز کا نام ہے, بھوک جب لگی ہو تو کیا انسان پہ گزرتی ہے, اگر کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. یہ ساری فیضز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنی پڑی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنی جو ہے وہ بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یعنی وہ پتھروں کی بوجھ کی وجہ سے بعض اوقات پیٹ کو سہارا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان تمام فیزز سے گزرے ہیں جس سے ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رواں تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہو گیا, خون مبارک نکلا. تو ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. جہاں مرتبے کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا یہ بالکل 2 ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. ایک طرف ہمارے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک بالکل اس اعتبار سے ضد اپنے اوپر اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو کوئی گستاخی ہو جائے گی. اور دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر گاڈ, وہ اپنے خدا کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی بشر ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو خدا نے بشر کہا ہے تو یا کافروں نے کہا ہے, اب تم بتاؤ تم خدا ہو یا کافر ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ تو مطلب تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود, اور خدا نے جو قرآن میں نازل فرمایا وہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے. تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کتنی سخت آیات آئیں گی. اور میں اکثر یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ اپنا کلیئر کرنا ہے نا تو یہ بزرگ بابے مولوی ان کے چنگل سے نکلیں, سورۃ الانبیاء پڑھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے, سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے. آپ کو نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ چاہیے وہ اس صورت میں مل جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے اتنا حیران کن عقائد ہیں کہ اگر یہ عقائد عام پبلک کے سامنے بیان کیے جائے وہ تو کہیں گے یہ تو بالکل گستاخ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کرتے کرتے بعض اوقات جو ہے وہ اس حد تک یعنی توحید کی آڑ میں وہ توہین رسالت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس میں کچھ خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ ایک دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں. توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے, جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے. باقی اس میں کوئی ایسی اگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے. جیسے سعودی عرب میں ایک مولوی صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل بات ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک دفعہ وہ کسی جو ہے وہ اہل تشیع کے عالم کی عبارت کوئی ویڈیو کوٹ کرتے ہوئے نا اس نے بھی کوئی کفریہ جملہ بولا کہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. یعنی وہ پھر عجیب و غریب, نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. تو اس نے پھر آگے اس کے ساتھ خود مصرع لگا دیا اس مولوی نے, اہل حدیث عالم نے. وہ کہتا ہے پھر دسو علی کیڑی بلا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی آپ حضرت علی پر غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اپنے بزرگ بابوں پر نکالیں غصہ کہ دوسروں کے بزرگوں بابوں پر نکالیں, خدا کے لیے اپنا ایمان تو نہ برباد کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ خود منافق ہونے کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ سیدنا علی کی گستاخی تو نہ کریں. اسی طریقے سے اگر آپ نے توحید بیان کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, کسی بزرگ بابے کا لحاظ نہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیں, یعنی آپ توحید بیان کرتے کرتے اپنا ہی بیڑا غرق کر بیٹھے. تو توحید کا اس اعتبار سے حیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بھی غلوب ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں وحدت الوجود کا جو کفری عقیدہ صوفیاء کے ہاں آیا, یہ بیسیکلی یہ عقیدہ بھی اللہ کی محبت میں غلوب کرنے کی وجہ سے آیا, کوئی اللہ کی دشمنی کی وجہ سے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود مان لیں گے تو اس میں تو گستاخی ہو جائے گی اللہ کی. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور پھر جاتے جاتے وہ اس لیول تک چلے گئے کہ ہمارے اندر بھی موجود ہے, پہاڑوں میں, درختوں میں, اومنی پریزنٹ. اللہ گاڈ از اومنی پریزنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ایٹم آف دا یونیورس. تو انہوں نے خدا کے لیے حلول کا عقیدہ رکھ دیا اور وہ دوسری طرف کفر میں چلے گئے. خدا ہمارے ساتھ ہے, کوئی شک نہیں ہے,
وہ ہر جگہ ہے جس طرح کہ اس کی شان کی لائق ہے. ہم اس کے لیے لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثال بیان نہیں فرماتے، لیکن اس کی مائیت ہمارے ساتھ ویسی نہیں ہے جس طرح ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یا کسی میں حلول کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے. جب اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ آپ صرف گاڈ سے مانگتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں. نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے. صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے. اور صرف نبی کو نہیں ماننا بلکہ نبی کی بھی ماننی ہے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ تو ایک عام انسان ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھ رہے ہو اس کے باوجود تم اس کے جادو میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی ان کو یہ خطرہ پڑتا تھا اگر کسی کے دل میں کوئی بات کھٹک بھی گئی کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی گفتگو لاجیکل ہے، اور قرآن واقعی اتنا لاجیکل ہے، اتنے پیشن کے ساتھ یہ کتاب ہے کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. آج بھی یہودی اگرچہ قرآن کو ایز اے بک آف گاڈ مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے لٹریچر کی ہائیسٹ بک کے طور پر قرآن کو ہی پڑھاتے ہیں عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے. اور اس کتاب میں ایک خاص پیشن ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو ظاہر ہے اس وقت مشرکین عرب، ان کی زبان بھی عربی تھی اور دل پہ اثر بھی ہوتا تھا. پھر دوسرے ساتھی جو ہے نا وہ ورغلا دیتے تھے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ تو جادوگر شخص ہے اور تم خود بخود اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، یہ تو جادو ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرف سے جو تڑپ میں آواز نکلی، اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. اب ظاہر ہے جس شخص کو دعوت و تبلیغ کے دوران اس طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو اس کے پھر دل سے یہ بات نکلے گی نا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو نبی نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہر اس بات کو جو کہی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، وہ ہر بات سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے تو یہ کانفیڈنس ہے کہ جس ہستی کے لیے میں یہ دعوت لے کر کھڑا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، اور میں ایک حق کی آواز کے لیے کھڑا ہوں. ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا اتنی غیر معمولی پرسنالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، تو چڑھ چکا ہے کہ وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں مانتے ہیں. یعنی ایک شخص جس نے 13 سال کی تبلیغ کے بعد صرف آؤٹ پٹ یہ ہے کہ 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، صرف 125 بندے. اور وہ اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان قریب رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی گر جائے گی. یہ دنیا کی دونوں سپر پاورز جو سینکڑوں ہزاروں سال سے پوری دنیا کے اوپر حکمران ہے، ان کے خزانے جو ہیں وہ میرے امتیوں کو ملیں گے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی. ان کے قبروں پر جا کر، جیسا کہ زندہ جو سامنے جب میت رکھی جاتی ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے، قبروں کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھی. اور پھر آپ نے وہاں قبرستان میں خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھنا، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، تم پر دنیا کھول دی جائے گی، اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا، اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے. یعنی یہ بات آپ اس لیے کرتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی مفلسی کی زندگی گزاری ہوئی تھی، بڑی تکلیف کی زندگی گزاری ہوئی تھی، روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے زندگی گزاری تھی. اور اب ان کے اوپر وہ گولڈن پیریڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو نہیں آیا لیکن اس کا سٹارٹ ہو گیا غزوہ تبوک کے بعد، وہ آنے والا تھا. اور اس کے بعد پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی تھی. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آزمائش کا وقت شروع ہونے والا تھا. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یہ خزانے آ جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں، نہ تم سے فقر کا اندیشہ ہے کہ تم بھوکے مرو گے میرے بعد،
نہ یہ ڈر ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ ڈر یہ ہے کہ دنیا کے مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے پھر بربادی ہوئی، یعنی دنیا کی مال کی محبت نے پھر اس حد تک کیا کہ آگے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں اگر آپ پڑھیں تو بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا صرف حکومت پہ قبضہ کرنے کے۔ اور یہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ ساری کی ساری، اب یہ مجھے کسی نے بتایا یہ جیو والوں نے میرا سلطان کے نام سے کوئی ڈرامہ ڈب کیا ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کا چٹا بٹا کھول دیا، جو آج تک ہم ان کے مرثیے پڑھتے رہتے ہیں، جی وہ خلافت ختم ہو گئی، جی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، 300 عورتیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے حرم کے اندر، یہ ان کا کریکٹر تھا، ہم اس خلافت کو رو رہے ہیں۔ تو آج اگر امریکہ بدماشی کر رہا ہے نا حکومت کی وجہ سے، یہ بدماشی ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے پاس بھی جب حکمرانی تھی نا، اس وقت جلال الدین اکبر جو تقریباً 70 سال تک اس سب کانٹیننٹ پہ سو کالڈ مغل بادشاہ، میں خود بھی مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی کہ وہ بادشاہ حکمران رہا ہے لیکن اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادی کی ہوئی تھی۔ تو یہ جتنی چیزیں تھیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلام کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو چکی ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ، اپنے کنوں کڑ لو گل، اسلام کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد صرف مسلمانوں کی حکومت ہے۔ وہ عروج 1000 سال تک، ظاہر ہے کہ جب اتنا سٹرونگ انجن 4 ویل ڈرائیو، یعنی 4 خلفائے راشدین جنہوں نے اس وقت صحیح دھکا دیا اسلام کو، تو ظاہر ہے وہ 1000 سال تک تو پھر چلنا تھا نا وہ۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو پھر حکمرانوں نے جو کچھ، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی قلعے، وہی بڑے بڑے جو سرائے، اور اس طریقے سے بس اب یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خبر دے دی تھی کہ مجھے خطرہ نہیں فقر کا، لیکن خطرہ ہے کہ دنیا کے مال تم پر کھول دیا جائے گا، کیسر و کسرہ کی دولتیں تمہارے ہاتھ۔ اب یہ کچھ سوچ سکتا تھا یار کہ ایک شخص جو 13 سال میں جس کی آؤٹ پٹ 125 صحابہ ہیں، اگلے 13 سال کے اندر 3 براعظموں میں اس کی حکومت ہوگی، انبلیویبل ہے، اور پھر وہ پریڈکٹ کر رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے۔ اس طرح کی غیر معمولی پرسنالٹی انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرسنالٹی کے ود ان 10 to 15 ایئرز پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی چیز تھی، بس پیشن تھا ایک، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائی۔ تو وہ صحیح بات کہی ہے ڈاکٹر اقبال نے، آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایما پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ انہوں نے جواب شکوہ میں مسلمانوں کو، جو شکوہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا، اور پھر خدا کی طرف سے جواب شکوہ میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں کہی جاتی ہے بات، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہیں جو اس شخص کو آتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ یہ تو جھوٹ گھڑ لیتا ہے، یہ کتاب کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ اب دیکھیں خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے، کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے معجزات ہمیں کر کے دکھائے نا، جس طرح کے معجزات اگلے پیغمبروں کو دیے گئے۔ یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈیسیژن کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ اب اس طرح کے حصی معجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، یعنی اس سے اژدہا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جو یہ جب معجزے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اگلے انبیاء کے، تو یہ بھی کر کے دکھائے نا مردہ زندہ۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر لیا ہے۔ کوڑ مار دو، خدا تھا نا، ڈر جاؤ اللہ کو، کوڑ مار دو۔ اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے، جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، جی ممتاز قادری صاحب کے، آپ روایت دیکھیں، ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں، یعنی کلّا غریب روایت کے، جی وہ جب ہم گاڑی میں ہم دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب پھانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے لگے ابا جی میں اس واسطے بیٹھا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میت سے ممتاز قادری صاحب، اب یہ منظر ان کے اور ان کے ابو نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لیے بتایا ابا جی آپ کو بتا دوں کہ شہید مرنے کے بعد وہ تیرا ابا تو پہلے ہی مندا ہے انہوں دسنے کا کی فائدہ ہے بھائی باہر نکل جی انہوں نے دس تے پورے پاکستان نو بریلوی کر لو کر کے ایڈا بڑا کوڑ مار دے پیو تو ممتاز قادری صاحب نو کہنا سی کہ حضرت صاحب ایک منٹ سے ذرا باہر آ جاؤ تے جنرل رئیس شریف بھی تواڈے قدمے وچ گر پین گے اور نواز شریف صاحب بھی قدمے وچ آ جان گے تواڈے کوڑ مارے جھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہے بس اس طریقے سے وہ اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ معجزے کیوں نہیں کر کے دکھاتا جس طرح کی بات کرتا ہے تو میں نے 4 لیکچر دیے کو 8 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 131 ABCD کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی معجزہ نہیں دیا گیا ویسے آپ کے حصی معجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک معجزہ ہے یہ اللہ کی کتاب کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا معجزہ بھی حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی قیامت تک کے انسانوں کو آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو دکھا سکتا ہے مردہ زندہ کرنے کی یا آج اگر کہیں سے آسائے موسوی مل بھی جائے آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں وہ آسان سانپ بن سکتا ہے دوبارہ وہ معجزہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا لیکن الحمدللہ یہ کتاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا صحابہ کے پاس بھی معجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے الحمدللہ یہ ہے آپ کا معجزہ اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ معجزہ کوئی نہیں اس نبی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزات جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اسی کے کانٹیکسٹ میں نے 8 گھنٹے کی گفتگو کی اب ان کو پتہ چل گیا تھا معجزہ تو کوئی نہیں دیا جانا تو کینسل اچھا کرے معجزہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ روند مارنے والی بات اچھا یہ اسی طرح کا روند میرے ساتھ بھی مارتے ہیں اب میں نے کئی بار اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا لکھ کے پمفلٹ دے دوں گا بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو یہ سیم وہی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھاؤ نہیں دکھانا بھائی یہ طے ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگلے انبیاء جیسے معجزے کیوں نہیں لا کر ہمیں دکھاتا اب یہاں پہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوٹ مجھول کر دیا ہوا ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو یہ وہ نشانیاں اور معجزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیا ہے اب جواب تو یہ ہونا چاہیے آج 10 لسٹ بنا کے دو میں انہیں دکھانا تو معجزات نہیں مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا ان سے پہلے جو بستیاں تھی قوم سمود کو جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے افہم یؤمنون تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو منہ مانگے معجزے دکھا دیے تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دیا جائے ورنہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اگر اس وقت یہ معجزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرکین عرب جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے ہیں نا خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے پھر ہیرو تو نہ ہوتے اس وقت معجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں تو یہ اتنی ڈھیل ملنا اور بعد میں پھر ان لوگوں کا اسلام قبول کر لینا اور پھر ان لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طرح پرشین امپائر کے اوپر اور رومن امپائر کے اوپر مسلط کر دیا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا یعنی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے شام میں جو اس وقت کا سمجھے امریکہ تھا سب سے بڑی سپر پاور جو جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے تو کہتے ہیں یہ لوگ تو ہمیں جو ہے وہ ہم ان کے عام منشیوں کو بھی رشوتیں دیا کرتے تھے ٹھیک ہے چاہے جائے کہ ہم ان کے گورنروں اور بادشاہوں تک پہنچ سکے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور جب ہم واپس اپنے عرب لوگوں کے پاس آتے تھے تو ہم بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ جی ہم تو فلاں کو مل کے آئے فلاں کو حالانکہ سانو تھے کسی مول نہیں سن پوچھتے اور آج اللہ نے اسلام کی برکت سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے تحت کر دیا ایک اسلام کی دولت نے کیا مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اس وقت تو اب یہ ساری باتیں ابھی مستقبل میں ہونے والی ہے آپ جناب داد دیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام انہوں نے اس وقت یہ ساری باتیں قبول کر لیں جب کسی کو دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ غلبہ نصیب ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا
بعد میں تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کو تو چیزیں نظر آ رہی تھی، اور پھر کس طرح ایکسپلوژر ہوا، کس طریقے سے اسلام پھیلتا چلا گیا. لیکن اس وقت کہ جب اکیلا شخص کھڑے ہو کر دعوت دے، ٹھیک ہے، حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے کے خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان قریب جو ہے وہ میرے امتی جو ہیں یہ ہیرا شہر تک پہنچ جائیں گے. پرشین امپائر اتنی، یعنی دنیا میں رومن امپائر کے لیے اگر چیلنجنگ کوئی امپائر تھی تو پرشین تھی. کبھی یہ غالب آتے تھے کبھی یہ، جس طرح رشیا اور امریکہ یہ دونوں. تو کہتے ہیں میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ یار اس شخص کی تو یہاں کوئی بات نہیں سن رہا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت خالد بن ولید ہی اس لشکر کی قیادت کر کے جب ہیرا شہر کے پاس پہنچے نا اور ہیرا شہر کو دیکھا، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا. مجھے آج وہ دن یاد آ گیا، اور میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں وہ شخص ہوں گا مسلمانوں کی طرف سے اسی ہیرا شہر کے پاس. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک غیر معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسپورٹ تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. ورنہ ممکن نہیں تھا اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اس طریقے سے اسلام کا پھیل جانا. تو ایک پیشن تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عرب کے لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑی جو خوبی تھی یہ جنگجو لوگ تھے، لیکن سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ آپس میں لڑتے تھے. ایک قبیلہ بھی دوسرے سے لڑتا تھا، اور ان کے اندر اتنی صلاحیت چھپی ہوئی تھی کہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹ دیں گے. کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی ہم ایک جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو سکتے. یہ اسلام تھا جس نے ان سب کے سب قبائل کو ایک لشکر کے نیچے جمع کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جو ہے قیامت تک قریش میں رہے گی، اور قریش کے علاوہ اگر کسی طرف سے تم خلیفہ چنو گے تو باقی لوگ اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کریں گے. کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فضیلت دی تھی، اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت دی ہے تمام جہان والوں کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ قبیلہ قریش جو ہے وہ ڈومیننٹ قبیلہ تھا، اور اسی میں سے پھر خلفائے راشدین بھی سارے جو ہیں وہ قریش میں سے تھے. اس کے بعد جو ملوکیت بھی ہوئی بنو امیہ بنو عباس کی، سب کے سب قریش تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اور ڈرپوکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. ان کو تو مارتے تھے پرشین امپائر والے، رومن امپائر والے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جس طرح کمی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، اس طرح عرب کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ڈیل کرتے تھے. اور ان کو کہتے تھے تو جاہل ہیں، ان کو تو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ. اور وہ کہتے تھے ہم سیولائزڈ ہیں، پڑھے لکھے لوگ. خوبی ان کے اندر یہ تھی، لڑاکو بہت تھے. خامی کیا تھی؟ ایک جھنڈے کے نیچے نہیں تھے. دوسری خامی ان کے اندر یہ تھی کہ علم کی طرف سے بالکل زیرو تھے، اور وہ اللہ نے ایسی خامی پوری کی ہے قرآن کی شکل میں. ایسا علم ان کے ہاتھ میں دے دیا ان کی زبان کے اندر کہ کیا پرشین لوگ، کیا رومن امپائر کے لوگ، کیا یہود و نصارہ، کیا مشرکین، کوئی دلائل میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دے دیا. یہ اتنی بڑی دلیل ان کے ہاتھ میں آ گئی. ایک طرف ان کو یونٹی مل گئی، دوسری طرف یہ قرآن کی شکل میں ایک محکم علم ان کے سامنے آیا. انہوں نے چیلنج کر دیا پوری دنیا کو، تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا اس وقت قریش کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھنڈے کے تلے جمع فرما دیا. الحمدللہ. تو آپ ذرا سوچیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ دعوت دیتے ہوں گے کہ ان قریب جو ہے وہ رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی گر جائے گی، اس وقت کتنے لوگ کہتے ہوں گے یار دیکھ لیا تم نے، کچھ کرنا تھا تو ادھر کر کے دکھا دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ کس طرح مسلمانوں کا غلبہ فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت آپ نے فرمائی ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے. 125 بندے صرف مسلمان ہوئے ہیں، 125 لوگ 13 سال کی تبلیغ کے بعد. ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر مسلط ہو گئی مسلمانوں کے اوپر. اس میں 70 قریش کے سردار قتل ہو گئے. اس کے بعد غزوہ احد ہوئی 3 ہجری کے اندر، وہ برابر رہی. پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ ملا، مشرکین اپنے خیمے ان کے اکھڑ گئے اور وہ واپس چلے گئے. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. 8 ہجری کے اندر آ کر فتح مکہ ہوئی، اور 8 ہجری ہی میں غزوہ حنین جو ہے مشرکین عرب سے آخری جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا.
اور 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس غزوہ تبوک کے لیے رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے خود تشریف لے گئے، جو اس وقت 2/3 دنیا پہ جس کی حکومت تھی. 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ عرب کی جو ہے وہ سرحد کے اوپر آیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 30,000 جانثار صحابہ تھے، جن میں سے اکثر کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور فاقے کی حالت تھی، اور کتنے تو روتے ہوئے جا ہی نہیں سکے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. اور وہاں پر 1.5-2 لاکھ کا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قریب پہنچے ہیں تو وہ پوری فوج لے کے بھاگ گیا. اور وہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے کہ رومن امپائر، آپ یہ دیکھیں کہ نیپال اپنی فوج لے کے پہنچے اور امریکہ جو امریکہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائے، تو آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پیش خیمہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً 1.5-2 مہینے تک وہاں پر رہے اس سرحد کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ یا تو تم نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وفات ہوتے ہی وہ لوگ جو اس وقت دب کر مسلمان ہو گئے قریش کی بالادستی کی وجہ سے، ان میں سے کئی لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی مدد فرمائی، سیدنا ابو بکر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ جو عرب کے اندر فتنے تھے ان کی سرکوبی 2 سال کے اندر صرف کر دی. یہ اب آپ 13 ہجری میں پہنچ چکے ہیں، پہلی ہجری سے 13 ہجری تک 13 سال صرف. اور پھر عراق کے اندر فتوحات شروع ہو گئی. اسی دوران سیدنا ابوبکر کی ڈیتھ ہو گئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اور اس وقت بڑا مشورہ ہوا. سیدنا ابوبکر سے سب نے کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ خود خلیفہ نامزد کریں. جب حضرت عمر کو آپ نے خلیفہ نامزد کیا تو پھر کئی لوگوں کو تکلیف ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا سخت مزاج آدمی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنا سخت مزاج تھا، آپ کی موجودگی میں اتنا سخت مزاج، جب اکیلے اس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو یہ تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اس کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، اس کی سختی اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے. جب اس پہ حکومت کا بار پڑے گا تو یہ خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور میں اپنے بات تم پر ایسا شخص لگا کر جانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، کیونکہ ان قریب یہ سپر پاورز کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں. تو ایسا شخص تم پر مسلط کروں نا جو تمہیں بالکل ناک کی سیدھ میں سیدھا چلائے. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر ان کو سیدھا کر کے چلایا، اور آپ کی شہادت سے بھی ساری مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوئی. بہرحال 13 ہجری کے اندر سیدنا ابوبکر کی ڈیتھ کے بعد سیدنا عمر جب بنے خلیفہ تو ود ان 3 ایئرس رومن امپائر بھی گر گئی یرموک کے اندر، اور اسی کے سال 1.5 کے اندر آ کر جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. اور 17 ہجری تک آپ سمجھیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی. دنیا کی سپر پاور اس وقت صرف ایک تھی اور وہ مسلمان تھے. یہ وہ مسلمان جو صرف 17 سال پہلے تک 125 تھے. یہ 17 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب انسانیت کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھے گا، سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت تھی. اور آپ دیکھیں انقلاب جتنے تاریخ میں آئے ہیں نا وہ وقتی آئے ہیں، وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. رشین امپائر کا یہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا 70 80 90 سال تک چلا کمیونزم کا، پھر ختم ہو گیا ہمارے سامنے. ہمارے یعنی ینگ ایج کے اندر یہ ٹوٹی ہے نا، یہ سب یہ ریاستیں بنی مسلمانوں کی، اور رشیا جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھایا. تو یہ کمیونزم کا جو انقلاب ہے آپ یہ دیکھیں، یہ انقلاب جو ہے کتنی دیر کے لیے تھا؟ 70 80 سال کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آپ دیکھیں 1400 سال گزر چکے ہیں. اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. دنیا میں اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے جسے پریکٹس کیا جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر، وہ صرف اسلام ہے. یہ ہے انقلاب. آج بھی مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آج بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، آج بھی حج کے لیے 4 سے 5 ملین بندہ اکٹھا ہوتا ہے، آج بھی رمضان کے اندر روڈز بلاک ہو جاتی ہیں اور مسلمان اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے انقلاب کہ لیڈر کو فوت ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں. انقلاب گلی گلی دنیا کے ہر ملک میں نظر آتا ہے. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو مسلمانوں کے اندر ہے، انقلاب تو موجود ہے. ایک مسلمان ایسا پیشن اپنے ریلیجن کے لیے رکھتا ہے جو کوئی بھی کسی ریلیجن کا ماننے والا نہیں رکھتا. ایک بالکل گئے گزرے مسلمان کو بھی 1 ارب روپیہ دینا آپ اور کہیں کہ محمد رسول اللہ کو گالی دے دو، وہ جوتے کی نوک پہ رکھ دے گا رقم. یہ ہے پیشن، یہ ہے کمٹمنٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کمٹمنٹ دی ہے. اسی سے تو وہ ڈرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جی دنیا میں دہشت گرد مسلمان ہے، خطرہ مسلمانوں سے ہے. کیوں؟
کیونکہ مسلمانوں کے اندر پیشن موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے غلبہ فرمایا ہے. آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر گرجے بیچے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ. کرسچنز تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، منکرین خدا. پریکٹسنگ صرف مسلمان ہے. مسلمانوں کو مسجدوں کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ پادری مسلمانوں کے ہاتھ گرجے بیچ رہے ہیں اور گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ کولڈ وار جو مسلمان ون کر رہے ہیں. کس طریقے سے تیزی کے ساتھ، الحمدللہ. اور پھر اسی چیز کو ملائن کرنے کے لیے کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتے ہیں، کارٹون بنا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے، مسلمان جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں، مسلمان اپنی املاک کو آگ لگائیں، شیشے توڑیں، پھر ہم دنیا کو نا بی بی سی کے اوپر، سی این این کے اوپر دکھائیں یہ دیکھیں تو ہے دہشت گرد انسیولائزڈ مسلمس. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اور وہ اس طریقے سے آئے دن کو نہ کوئی ٹیکہ مسلمانوں کو لگا دیتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ریلیجن کی بدنامی کا باعث خود بن جائے. اس لیے خدا کے لیے عقل کے ناخن رہیں اور یہ سازشیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں ان کو سمجھیں. ہمیں اپنا کریکٹر سامنے پیش کرنا ہے. آج میں بتاؤں سوشل میڈیا میں آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کہ یوٹیوب کے اوپر کسی نے کوئی گستاخانہ فلم چڑھائی ہے تو آپ اتروا لیں. کتنی آپ اتروائیں گے؟ کتنی کتابیں؟ 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. کس کس کتاب کا آپ جواب دیں گے؟ جواب دیں عمل کے ذریعے. اپنے پروفٹ کا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ ہے وہ شخص جس کو اس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے. ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے 1400 سال میں نہیں پھیلا. ان 100 سالوں میں مسلمانوں نے ساری جنگیں ہاری ہیں، کوئی جنگ بھی نہیں جیتے. حتیٰ کہ ٹوٹی پوٹی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بھی جاتی رہی. لیکن اب کس چیز نے اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر غلبہ کیا ہے؟ اسلام نے دل کو جیتا ہے. 60,000 کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے لکھی گئی. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. گورا پاگل نہیں ہے، سوچ سمجھ کے چلتا ہے. وہاں پہ اگر کسی کو ملائن کیا جاتا ہے نا وہ سوچتے ہیں یہ ملائن ہو رہا ہے، یہ کون شخص ہے. لوگ سٹڈی کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو اس طرح کا ہے ہی نہیں تھا، ہمیں بتایا گیا اس کی تعلیمات تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہی تو ٹرو گاڈ کے ماننے والے. میں اگلے دن ایک وہ پریسٹ مسلمان ہوا ہے کرسچن، اس کا اس کے اوپر بی بی سی کے اوپر انٹرویو آ رہا تھا یا کسی اور یورپین چینل کے اوپر، میں دیکھ رہا تھا. اور وہ امریکہ اس میں انگلینڈ کے اندر پروفیسر تھا. وہ چند دنوں کے لیے ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا. مصر کے اندر تو ظاہر ہے وہاں پہ پیرامڈز ہیں گیزا کے، اور یعنی ایک پرانی سیولائزیشن ہے. وہ وہاں پر اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہو گیا. جیسے مسلمان کیوں ہو گیا؟ اس سے انٹرویو جب لیا گیا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ پادری تھا، وہ آئرلینڈ جا رہا ہے، کبھی انگلینڈ جا رہا ہے، جا کے گرجوں کے اندر جا کے جو ہے وہ توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے. تو اسے پوچھا گیا جی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے مصر جا کے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ٹرو گاڈ کے جو بلیور ہے وہ ہے ہی صرف مسلمان ہے، جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہوا ہے. کہتے ہیں جی میں صبح پارک میں بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ان کی تو بات ہی خدا سے شروع ہوتی ہے اور خدا کے اوپر ختم ہوتی ہے. وہ اگر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو خدا کے، ان کی ٹریڈیشن میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ ہمارے اندر بھی ہے. حتیٰ کہ ہمارے جتنے مرضی گئے گزرے سیاست دان ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک پروٹوکول ہے، وہ انشاءاللہ بول دیتے ہیں اپنے منہ سے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے ہر چیز کو گاڈ کے ساتھ سینٹرڈ کیا ہوا ہے. بس اس چیز نے مجھے امپریس کیا، میں اسلام قبول کر لیا. حالانکہ ابھی اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. یہ پورے کا پورا ریلیجن جو ہے وہ خدا کے اراؤنڈ گھومتا ہے. یہ ہے اس ریلیجن کی خوبصورتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی کہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ مرد ہی تھے. الیہم، ان کی طرف وحی کی تھی ہم نے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں یقین نہیں ہے لوگو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مذاق اڑاتے ہو کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، تو انسانوں میں سے پیغمبر انسان ہی بن کے آئے گا. اگلے پیغمبر بھی سارے اسی طریقے سے تھے. اہل ذکر یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا ٹرو نالج ہے، تم ان کے پاس جا کر پوچھ لو کہ ان کے پیغمبر کیا انسان نہیں تھے.
وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے کسی پیغمبر کا جسم اس طرح کا نہیں بنایا تھا کہ وہ روٹی کھانے کا محتاج نہ ہو. یعنی اب وہ یہ بھی کہتے تھے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، سورہ الفرقان کے اندر بھی، یہ کیسا نبی ہے، اس نے بیویاں بھی کی ہوئی ہیں، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے. تو بھائی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو وہی آئیڈیل ہوگا جو ہماری طرح کی زندگی گزارے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہ اٹھانا پڑتی، سیدہ عائشہ اور حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو آپ ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے تھے؟ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانا پڑی ہے، آج اگر ہمیں اٹھانا پڑتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق دے دی جائے، بلکہ وہی معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ طریقے سے اس چیزوں کو ہٹا. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب کے اندر آیا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو میرے نبی کے ساتھ اسی مفلسی میں گزارا کرو. سارا چکر ہی مفلسی کا تھا. وہ مطلب ڈیمانڈ کرتی تھی کہ نانو نفقہ بڑھایا جائے، آسائش بڑھائی جائے، اور بڑھائی کوئی ہماری بیویوں کی طرح کی ڈیمانڈ نہیں تھی. ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ 2 کھجوریں صبح کے وقت ملتی تھیں اور 2 شام کے وقت، اور ایک پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور شام. پانی بھی وہاں پہ ایشو تھا، ریگستانی علاقہ تھا. وہ 2 سے 4 کے لیے ڈیمانڈ کی گئی. کوئی چکن کڑھائی نہیں مانگی گئی، کوئی KFC نہیں، کوئی میکڈونلڈ نہیں ان سے مانگا گیا. صرف یہ کہ تھوڑی سی اس میں اضافہ کریں. اس طرح ہم کیسے گزارا کریں گے؟ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی. یہ ٹوٹل ہماری خوراک تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. بس سبسسٹنس لیول پہ مجھے رزق چاہیے، مجھے ایسا رزق نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں غافل ہو جاؤں. غفلت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. رزق کی فراوانی فی نفسی بری چیز نہیں ہے اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. سیدنا عثمان غنی کو بھی تو جنت کی بشارت 3 دفعہ ان کے امیر ہونے کی وجہ سے ملی ہے. 3 دفعہ کنواں کھدوا کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، وہ بھی مال کی وجہ سے تھا. مسجد نبی کے لیے زمین لے کر وقف کی، وہ بھی مال کی وجہ سے تھا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر 700 اونٹ دے دیے مال کے بھرے ہوئے. آج بھی ایک اونٹ کی قیمت جو ہے نا 1.25 لاکھ بنتی ہے. 700 کا مطلب ہے 10 کروڑ روپیہ آج بھی. اور سامان کا لدا ہوا، جنت کی بشارت ملی. لیکن وہ پھر کہتے ہیں اگر مال مانگے تو ساتھ یہ دعا مانگیں گے عثمان غنی جیسا پھر ظرف بھی ملے. اتنا انسان میں جگرا بھی ہو، مال جب ملے نا کہ انسان پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے. ورنہ پھر وہی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے تو آئیڈیل بننا ہے ایک سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنے والے انسان کے لیے. حضرت عثمان غنی تو 2 یا 3% لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں نا، باقی تو سارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی اس وقت بھی 50% دولت جو ہے وہ 100 لوگوں کے پاس ہے. 50% دولت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے آئیڈیل بننے والے تھے، اس لیے آپ نے مفلسی کی زندگی مانگی اور وہ فقر کی زندگی آپ نے گزاری الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کیا اس حوالے سے، اور آپ کی زندگی کے آخر تک آپ کی یہ کنڈیشن بتاتی ہے کہ آپ واقعی خدا کے سچے پیغمبر تھے. ورنہ اگر کسی شخص کو ایسا غلبہ حاصل ہو جائے، اس کے تو ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں. جو مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے، آپ کی زندگی اور فقر کی ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹھاٹ باٹ کی زندگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی کی حالت میں دنیا سے گئے الحمدللہ. یہ اور دوسری سب سے بڑی نشانی یہ کہ آپ کے اوپر ہزاروں کیمرے فٹ تھے. آج ایک بندے پہ ایک کیمرہ فٹ کیا جائے نا، ہزاروں کون؟ صحابہ اکرام. لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں جو پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہو اور وہ حضور کی وفات کے بعد کبھی مرتد ہوا ہو. مرتد جتنے لوگ ہوئے وہ وہی ہیں جو فتح مکہ پر معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے یا غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، بعد میں حضرت بکر کے دور میں دوبارہ سے کافر ہو گئے. لیکن جو شخص شروع سے حضور کے ساتھ ہے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ میں پوری ساتھ اس کے ساتھ رہوں، اب مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملا میں الگ ہو جاتا ہوں. کہ وہ ساتھ لالچ کے لیے لگا ہو کہ اچھا یہ خلیفہ تو ابو بکر بن گیا، اب تو مجھے بننا چاہیے تھا. میں سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں بھی تو حضور کا ماموں ہوں، میں بھی تو پہلے دن سے مسلمان ہوں، میں بھی تو پہلے 5 مسلمانوں میں ہوں، مجھے نہیں خلیفہ چنا گیا، لہٰذا آپ سائڈ پہ ہو. میں یہ سارا فراڈ چل رہا ہے. جس طرح آج کل ہوتا ہے، وہ ایک پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ٹکٹ نہیں ملتی، وہ پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے. پیپلز پارٹی والے کو ٹکٹ نہیں ملتی، وہ نون لیگ میں چلا جاتا ہے، نون لیگ والا پی ٹی آئی میں.
تو آپس میں کیوں جاتے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے. لیکن آپ کے نبی کے صحابی پورے پیشن کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے اس غلبے کو لے کر چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دی. یہ ایک نبی میں اور دنیاوی بادشاہ میں فرق ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اللہ کے پیغمبر بھی تھے, ایک بہترین سیاست دان بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سیاست اسلام کا حصہ ہے, جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بہترین سیاست دان, بہترین سبا سالار بھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ تو ہم 313 تھے تو غالب آ گئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے, آج تو کافروں کو ہم نیچے دکھا دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نقل کیے سورۃ الانفال کے اندر اور کہا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا, پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی. صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے 12,000 کے لشکر میں سے. ایسے وہ بنو حوازن کی طرف سے تیر چلائے گئے, یہ لوگ مقابلہ ہی نہیں کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بڑا جملہ نکالا, تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی وجہ سے فتح ہوئی ہے. اور اس وقت سب کے سب لوگ بھاگ گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے اونٹ پر سوار ہو کے فرنٹ پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز پڑھا, انا النبی لا کذب انا ابن المطلب. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ رجز پڑھتے ہوئے آپ اکیلے آگے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوں مٹھی ریت کی زمین سے بھری اور یوں کافروں کی طرف پھیری اور کہا کہ جھلس جائیں ان کے چہرے. بس ایسے فرمایا تو سارے کا سارا لشکر جو ہے تتر بتر ہو. یہ پیشن تھا بھائی میرے, ورنہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ تو چھپ رہے ہوتے ہیں فوجیوں کے پیچھے, فرنٹ پہ جا کے کدھر لڑتے ہیں, وہ جا کے عام لوگوں کو مرواتے ہیں. یہ وہ لیڈر ہے جسے پتا ہے واقعی میں لیڈر ہوں اور خدا میری پشت پہ ہے, وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. جب اس کے جانسار بھی اسے چھوڑ کے چلے جائیں, 12,000 کا لشکر چھوڑ کے چلا جائے, صرف 80 بندے ساتھ ہوں تو انسان جو اس کے ہاتھوں کو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, سامنے سے ہزاروں کا لشکر ہو لیکن اکیلے آگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن تھا. بیک وقت ایک بہترین لیڈر بھی, بہترین شفیق استاد بھی, ایک بہترین سپہ سالار بھی, ایک بہترین سیاستدان بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بنایا کہ جس کا عام انسانوں جیسا جسم نہ ہو. جسم اسی طرح وہ کھانے کے محتاج بھی تھے. وما کانوا خالدین, اور ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بھی نہیں تھے. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء, پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور نجات دے دی اہل ایمان اور پیغمبروں کو, ان پیغمبروں کی وجہ سے اہل ایمان کو. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے جو پیغمبروں کے مخالفین اسراف کرنے والے تھے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, بے شک اے مشرکین عرب ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے اندر ذکر موجود ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے. کس اعتبار سے ذکر؟ ایک تو ذکر کہتے ہیں نصیحت کو, ایک تو معنی یہ بنے گا کہ اس کتاب کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے, اور دوسرا ذکر ہے کہ تمہاری اپنی بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے. بالکل 1 to 1 ڈسکشن ہو رہی ہے. یعنی خدا جب کلام اپنے بندے کے تھرو مشرکین عرب سے کر رہا ہے تو واقعی وہ کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس میں تمہارے ساتھ بالکل جو تمہارے صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تمہارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ قرآن حکیم کی خوبی ہے, کسی اور کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, وہ ایک سلیبس کی طور پر پیغمبروں کو دیا گیا کہ یہ آپ کا سلیبس ہے, یہ جا کے امت کو پڑھ کے سنا دیں, یہ کرنا ہے. لیکن یہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اگلی کتابوں کی طرح نہیں ہے. یہ سرکمسٹانسز کے اوپر 23 سال میں نازل ہوئی ہے. یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ سے سب کو پہلے دن دے گی کہ یہ پڑھا دیں آپ اپنی امت کو. نہیں, جو واقعات ہو رہے تھے وہ واقعات اس میں آتے ہیں, اس پہ انسٹرکشن آتی ہیں. اگر غزوہ بدر ہو رہی ہے سورۃ الانفال میں ذکر آ رہا ہے, اگر غزوہ خندق ہو رہی ہے سورہ الاحزاب کے اندر ذکر آ رہا ہے, اگر غزوہ تبوک ہو رہی ہے تو سورہ توبہ کے اندر ذکر آ رہا ہے. اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز دیتا ہے. یہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ بالکل, اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کا سٹائل جو ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے. یہ کتاب اس طرح نہیں ہے ونس اپان اے ٹائم میں ایک وقت کا ذکر ہے, نہیں.
کتاب اس کتاب میں ربط اس لیے تو نظر نہیں آتا عام آدمی کو کیونکہ وہ اس کو اس اعتبار سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی کبھی کوئی بات. لیکن اگر آپ اس کو خطبے کے سٹائل میں سمجھے نا, اور اس میں سب سے بہترین کام اگر کسی نے کیا ہے نا وہ کیا مولانا مودودی رحمہ اللہ نے, جو انہوں نے تفہیم القرآن لکھی. آپ اس کا مقدمہ پڑھیں اور اس مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا نوجوان اگر قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس میں اچانک گفتگو روئے سخن بدل جاتا ہے, اس کا اسلوب کیا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے. قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے کتاب میں چیپٹر ہوتے ہیں کہ ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے فزکس میں تو اس میں گریوٹی لکھی ہوگی, آگے ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے تو ریلیٹیوٹی لکھی ہوگی. نہیں, قرآن میں 114 تقریریں ہیں اللہ کی. یہ 114 چیپٹر اس طرح کے چیپٹر نہیں ہے. اب چیپٹر کا نام تو ہوگا سورہ یونس, تو اس کا یہ تو نہیں ہوگا کہ اس میں بتایا جائے کہ حضرت یونس فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پیدا ہوئے, ان کے اتنے بچے تھے اتنی بیویاں تھیں. نہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہوگا, آگے پیچھے کتنی اور باتیں آئیں گی, بس سورہ یونس اس کا نام ہوگا صرف اس کریٹیکل واقعے کی وجہ سے, ادروائز اس میں بہت کچھ ہوگا. تو یہ ڈیوائن اوریشنز آف گاڈ ہے. جتنے بھی یہ قرآن حکیم کی صورتیں ہیں یہ خطبوں کا سٹائل ہے, اور اگر آپ خطبے کے سٹائل سے اسے پڑھیں واللہ صرف سورہ بقرہ ہی کافی ہے کسی کی زندگی بدلنے کے لیے. آپ ذرا میرے لیکچر سنیں نا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کا پیشن کا خیال رکھا ہے کہ اب یہ بات آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, اس کا کیا ربط بنتا ہے. اسی لیے بجلی بھر دی تھی صحابہ کے اندر اس کتاب نے. یہ کتاب اس طرح کی اگر کتاب ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن صحابہ کے ذریعے اللہ نے وہ انقلاب لے کر آنا تھا جو اگلے انبیاء کے صحابہ کے ذریعے وہ انقلاب کبھی نہیں آیا. وہاں تو انقلاب آتا تھا تو غیبی مدد کے ساتھ آتا تھا, یہاں اللہ نے صحابہ کے ذریعے وہ غیبی مدد فرمائی اور اس کے ذریعے پھر غلبہ فرمایا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی کہ جن کے اندر وہ اس لیول کا ایمان موجود ہوتا. تو یہ الحمدللہ اس کتاب میں جو اللہ نے فرمایا نا, اس کتاب میں تمہارا ذکر موجود ہے. کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ تمہاری نصیحت بھی موجود ہے اور تمہارے ساتھ 1 to 1 یہ گفتگو کرتی ہے کتاب. مجھے ایک دوست بتانے لگے انگلینڈ میں, وہ کہتے ہیں ان کی شاپ ہے, مجھے فون آیا ان کا, کہنے لگے کہ جی ہم نے اپنی شاپ پہ نا ہر وقت قرآن پاک نا ترجمے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے, ایک انگلش ترجمے کے ساتھ بھی نا, مشاری راشد کی آواز میں بڑی بہترین اس نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے, ساتھ ٹرانسلیشن اور مشاری راشد کی عربی میں. تو وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس جب کرسچنز یا اس طریقے سے غیر مسلم آتے ہیں نا, جو بھی 5 منٹ کے لیے دکان میں آئے نا, وہ کہتے ہیں یار اس کو آپ بند کر دیں. کب کبھی طاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر, ہم یعنی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اتنی پیشن والی کتاب ہے, یہ تل پٹ کر کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو. ایک سورت کیا چند آیات ہی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اور ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی. ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں. تو جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں بنا دیا ہے, اگر ہمارے ساتھ کچھ کرے, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کسی کو برین ہیمریج ہو جائے نا, زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز مل کے اس کی دماغ کی رگ ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر کسی کا مثانہ اس اعتبار سے خراب ہو جائے کہ پیشاب کو روکنا چھوڑ دے, دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو دنیاوی تکلیف ہے بھائی, آخرت میں تو کسی کی حکومت ہی نہیں ہے. دنیا میں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ اپنی وہ ایگزیکیوشن کریں. آخرت میں تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس واحد قہار کی. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام قہار رکھا ہوا ہے, رحمان رحیم نہیں رکھا ہوا. ہاں اس دنیا کے اندر اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری, کوئی شک ہی نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. تو اس رحمت میں ہم آئیں تو بے شک دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو جو شرک ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لینا سچے دل سے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا کے سارے بڑے گناہ ایک پلڑے میں, شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے, وہ ایک پلڑے میں ہے. اللہ کہتا ہے میں وہ بھی معاف کر دوں گا اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی. اب توبہ کے لیے ظاہر کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ ہاں جی تہاڈی عمر 60 سال ہے تے پائی جدو اے جناب 59 سال تے 11 مہینے تے 29 دن تے 23 گھنٹے ہو جان گے نا, پھر تانوں آ کے حضرت اسرائیل کہن گے کہ حضرت 1 گھنٹہ رہ گیا جو ہن کر لو توبہ. نہیں, اسی طریقے سے اسی زندگی سے اچک لیے جائیں گے. چلتے پھرتے ہمارے ساتھ کے لوگ جس طرح مر رہے ہیں, سب نے پلاننگ کی ہوئی تھی نا
کسی کی پلاننگ کام نہیں آئی ہے اور کوئی ترتیب نہیں ہے, آنے جانے کی ترتیب بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اب باپ پہلے آئے تو باپ نہیں پہلے جانا ہے, نہ پتر بھی پہلے جا سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تابع فرمان اللہ کے مرنا, ہر وقت اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیں. اور یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ بابرکت مہینہ, جس مہینے کے اندر انسان کو ایک دفعہ ذرا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار کسی نے مجھے پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے انسان کیا تو نے گمان کیا کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا. یہ موت اتنی بڑی تلوار انسان کے سر پر لٹک رہی ہے, واللہ اگر موت نہ ہوتی نا تو خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا موت ہے. اگر موت کو دنیا سے ختم کر دیں کہ کسی نے مرنا نہیں ہے, پھر خدا کو رسپانس کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ سب سے بڑی عبرت اللہ نے انسان کے ساتھ رکھ دی. تو موت کا راگ الاپیں, چوراہوں میں کھڑے ہو کر, چھتوں پر چڑھ کر, میڈیا کے ذریعے ہر جگہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ لوگوں مرنا ہے, پھر دیکھنا کیا ہوگا. یہ اتنی بڑی تھریٹ ہے, اور یہ وہ چیز ہے, اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ جو خدا کے بھی منکر ہیں وہ بھی موت کے منکر نہیں ہیں. سب سے بڑی تھریٹ ہی یہی ہے. اور یہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, میں ان کے انٹرویوز سن رہا ہوتا ہوں یورپ میں, امریکہ میں, وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فکر لاحق ہوئی کہ ہمیں کس نے پیدا کیا, اور ہم مر بھی جاتے ہیں, اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. کیا ہم سے کو کس نے آن دا فیس آف ارتھ ہمیں پٹ کیا ہے, کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کی تلاش میں کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کرتے ہیں. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. سارے بھائی شربت پی کے جائیں.